السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، الحدیث رواہ ابو داود۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پورے ماہ رمضان میں جن عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالی قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں سعادت اور نیک بختی کا ذریعہ اور سامان بنائے۔ رمضان مبارک کے جو دن باقی ہیں انہیں نیکیاں کمانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ بار بار یہ مبارک مہینہ ہم سب کو میسر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرمائے اور رحم و کرم کرتے ہوئے باب ریان سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ ہم سب کے ان میتوں کی مغفرت فرما دے جن کی وفات توحید اور ایمان پر ہوئی ہے، اور ہم سبوں کو اسلام اور ایمان نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ رب العالمین اپنی رحمت سے ساری دنیا میں امن و امان پھیلا دے اور سنی مسلمانوں اور اسلامی ممالک کی بھرپور حفاظت فرمائے اور یہود و نصارہ اور ان کی نسل کے شر اور فساد سے مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آج 25 رمضان مبارک ہے اور چند دنوں کے بعد یہ بابرکت مہینہ ہم سے اور آپ سے جدا ہونے والا ہے، اور خیر کے دن بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنا حساب و کتاب کریں کہ آج دن مکمل ہونے کے بعد ہمارا 25 دن مکمل ہو جائے گا۔ ان 25 دنوں کے اندر جس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے رمضان مبارک کا روزہ فرض کیا تھا، اس مقصد میں ہم کتنا کامیاب ہیں۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ماہ رمضان کا روزہ اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم سب تقوی والے ہو جائیں، سچا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، تو ہم
چند منٹ اپنی آنکھوں کو بند کر سوچیں اور غور کریں کہ رمضان کا ہمارے عقیدے پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے معاملات پر کتنا اثر ہے۔ 25 دن روزہ رکھنے کے بعد ہم کتنے پرہیزگار ہو گئے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ 25 دن کا روزہ تراویح یا خصوصی طور پر جس میں ہم نے نمازیں ادا کی ہیں، زکوٰتیں ادا کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے اور بہت سارے نیک کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے، اس کا ہمارے ذہن و دماغ پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے معاملات پر، ہمارے چال و چلن پر کتنا پربھاؤ اور کتنا اثر ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہمیں صرف بھوک و پیاس ملا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم رمضان ہی میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن پائے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے صرف روٹین کے طور پر رمضان کے اندر چند عبادتیں کر لی ہیں اور اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے؟ یقیناً اگر ایسا ہے تو ہم خسارے میں ہیں اور ہم نقصان میں ہیں۔ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر ہمارے دلوں میں کتنا بیٹھ گیا ہے، کتنا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو گئے ہیں، اور ہر عمل کے اندر ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اندازہ محاسبہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے من میں اللہ کا تقوی کم ہے یا معمولی ہے تو ہم اسے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رمضان مبارک کے 5 دن یا 4 دن جو بھی دن بچے ہیں، ان کے اندر جو کمیاں رہ گئیں پچھلی زندگی میں، یعنی رمضان مبارک کا چاند نکلنے کے بعد سے، اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کی بنیاد خاتمے پر ہے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ کس حالت میں ختم ہو رہا ہے، ہماری زندگی کس حالت میں ختم ہو رہی ہے۔ چنانچہ باقی جو دن بچے ہیں اسے خوب ان اعمال میں بتانا چاہیے جو عمل نیک عمل ہیں اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر مفید اور کارآمد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں۔ تیسری بات جو عرض کرنی ہے کہ میری بہنوں اور دیگر سامعین کرام، رمضان المبارک خیر بانٹنے کے لیے آیا تھا، بھلائی بانٹنے کے لیے آیا تھا، اور ہر مسلمان مومن کے لیے شر کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہم اس میں کتنا کامیاب ہیں اس کا بھی ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ رمضان مبارک سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے جو کم و بیش اکثر مسلمان جانتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے فطرہ، جس کو زکوٰۃ فطر کہا جاتا ہے، اور وہ بدنی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کے بارے میں چند اہم اور مختصر مسائل ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ جان لیں
کہ صدقہ فطر اسی سال فرض اور واجب ہوا ہے جس سال رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا ہے، اور صدقہ فطر سن 2 ہجری کے اندر فرض اور واجب ہوا ہے، کیونکہ سن 2 ہجری ہی کے اندر ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ فرض ہوا ہے۔ اسی سال زکوٰۃ فطر بھی فرض اور واجب ہوا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ فطرانہ یا زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر کب فرض ہوا ہے، کس سن کے اندر، تو ہم جواب کیا دیں گے؟ سن 2 ہجری کے اندر، سن 2 ہجری کے اندر۔ اور اس کی وضاحت کئی حدیثوں کے اندر ہے، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داود کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کنا نخرج زکاة الفطر اذا کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمبی حدیث ہے کہ ہم لوگ اس زمانے میں صدقہ فطر کو نکالا کرتے تھے، فطرانہ کو نکالا کرتے تھے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، ہمارے درمیان موجود تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر صحابہ کرام زمانے رسول سے نکالا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو صدقہ فطر واجب ہوا ہے سن 2 ہجری کے اندر۔ دوسری بات ہم جان لیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر صدقہ فطر کو، فطرانہ کو کیوں واجب کیا ہے، کیوں فرض کیا ہے؟ آپ یہ جان رہی ہیں کہ یہ کوئی نفل کام نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ فرض، انوار، کمپلسری اور واجب ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو صدقہ فطر واجب کرنے میں حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ کیوں صدقہ فطر کو واجب کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب ہونے کی 2 وجہ بتلائی ہے، یعنی 2 مقصد کے لیے اور 2 حکمت کے لیے صدقہ فطر کو، فطرانہ کو واجب کیا ہے۔ پہلا ہدف یا پہلی حکمت کیا ہے؟ طہرۃ للصائمین من اللغو والرفث۔ ابو داود کی روایت ہے کہ یہ فطرانہ صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ روزے دار کو دھل دیا جائے، اسے پاک کر دیا جائے ہر بیکار ان کاموں سے جو اس نے انسان ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کر ڈالا ہے، جن سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے، ایسا عمل ہو گیا ہے جس سے روزہ فاسد و بیکار نہیں ہوتا، روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن تھوڑی بہت روزے کے اندر نقص اور کمی آ جاتی ہے، جیسے کبھی جھوٹ بول دیا، جیسے کبھی زبان سے کوئی اول فول کام بات نکل گئی، یا کوئی ایسا کام ہو گیا جو روزہ تو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وہ لغو کام ہے، بیکار کام ہے، اور روزے کی حالت میں اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہو گیا، جیسے غصہ ہو گیا اور عورتیں کچن میں افطاری بنا رہی تھیں، شوہر آیا کسی بات پر، تھوڑا غصہ ہو گئے۔ عورتوں کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، مردوں کو بھی آتا ہے، عورتوں کو آیا، بڑے
گرمی سے پریشان تھا یا دھوپ تھی یا روزہ لگا، کیا کر رہے ہو؟ یہ ارے تمہیں یہی بنانا آتا ہے، جتنی دیر ہو گئی افطار نہیں ہوا۔ بہرحال غصہ غلط چیز ہے۔ یا بیوی غصہ ہو گئی، یا ماں اٹھی اپنے لڑکے کو مار دیا، یا لڑکا سو رہا تھا قرآن نہیں پڑھا تھا، کمینہ کمبخت نالائق بدتمیز، یہ سب اول فول ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے لغو کام سے جو روزے دار سے سرزد ہو گیا ہے یہ صدقے فطر نکالنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ روزے میں جو کمی آ گئی وہ کمی کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ اب یہیں سے اہمیت بھی ہم جان لیں کہ گویا فطرانہ نکالنے سے روزے کی حالت میں جو ایسی کمیاں ہو گئیں، ایسا لغو کام ہوگا جس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے، نقص ہو جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے، اس سے پاکی مل جائے گی فطرانہ نکالنے سے۔ دوسری حکمت فطرانہ نکالنے کا ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ فقیروں کا، مسکینوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ اسلامی تعلیم تو یہ ہے انما ترزقون بفقرائکم، کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے تمہارے فقیروں کی وجہ سے، مسکینوں کی وجہ سے، ضرورت مندوں کی وجہ سے۔ اور فقیروں کی کفالت پرورش کے بارے میں بہت سارے احکامات ہیں۔ اگر کوئی روزہ ہم بستری کے ذریعے توڑ دے تو اس میں سے کفارہ میں سے کہ فقیروں کو بھی کھلانا، قسم کا کفارہ ہے فقیروں اور مسکینوں کا کھلانا، وغیرہ وغیرہ۔ تو فطرہ نکالنے کا دوسرا مقصد ہے فقیروں کا تعاون، ان کا ہیلپ، ان کی مدد، اور ان کے گھروں میں عید کے دن وہ لازمی چیز پہنچانا جس کو اناج یا غلہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ فطرانہ جو ہے کیا ہے؟ مسکینوں کی خوراک ہے، فقیروں کی خوراک ہے، تاکہ اپنے فقیر اور مسکین مومن مسلمان، جملہ سنیے گا، اپنے فقیر اور مسکین مومن اور مسلمان کو عید کے دن بھی بھیک مانگنے پر مجبور نہ کیا جائے، ان کی بھیک منگائی کو ختم کیا جائے، ان کے گھروں میں راشن پہنچایا جائے اور ان کی پرورش کی جائے، ان کے ساتھ رحم اور شفقت اور پیار کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ دو مقصد ہے فطرانہ فرض کرنے کا۔ کیا کیا؟ یا تو روزے دار کے اندر جو ایسی کمی آ گئی جس سے ثواب کم ہو سکتا ہے تو یہ پورا ہو جائے گا فطرانہ دینے سے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ فقیروں کو، مسکینوں کو غذا فراہم کرنا، خوراک فراہم کرنا، اور ان کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنا، ان کے دلوں میں سکون داخل کرنا، انہیں عید جیسی خوشی کے دن بھی مانگنے سے بچانا، مانگنے پر مجبور نہ کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مانگتا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، بلکہ عید میں اور زیادہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ مسلمان نام کے ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھی ہوگی، نہ روزہ رکھا ہوگا، نہ یہ کیا ہوگا، نہ بس ہے نقاب پہن لی چل دی مانگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے بچائے ہم سب کو، دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ آمین کہیے آپ لوگ۔ یہ ہے زکوٰۃ فطر فرض کرنے کا مقصد۔ اور آپ جان چکی ہیں اور جانتی ہوں گی کہ زکوٰۃ فطر کا شرعی حکم کیا ہے۔ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ نفل ہے؟ کیا یہ ایسا ہے دل چاہے تو کرو اور دل چاہے تو نہ کرو؟ بلکہ زکوٰۃ فطر کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض کا مطلب جس کو واجب کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ و حج اور دیگر امور فرض ہے، ایسے ہر مسلمان پر، جملہ سنیے گا، کس پر؟
ہر مسلمان پر فطرانہ فرض ہے، چاہے وہ رمضان المبارک روزے کی حالت میں گزارا ہو یا بغیر روزے کے گزارا ہو۔ جیسے بیمار ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بغیر روزے کے وہ رمضان گزارا ہے۔ وہ نابالغ بچہ جس کے اوپر رمضان کا روزہ فرض نہیں، جیسے ہمارا یہ محمد صلی اللہ ہے نا، تو یہ جو بھی مسلمان ہے ہر ایک پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، عقل مند ہو یا دیوانہ اور پاگل ہو، سب پہ فرض ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب تھوڑا ٹک کر یہی دیکھیے کہ اللہ تعالی نے غریب مسلمانوں کی پرورش کے لیے، فقیر اور مسکین کی پرورش کے لیے کتنا بہتر اور کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ جب یہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے وہ 2 سال کا ہو یا 1.5 سال کا ہو یا 1.5 گھنٹے کا ہو یا آدھے گھنٹے کا ہو، چاہے 10 منٹ ہی اس کی عمر کیوں نہ ہو، اگر وہ زندہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پورا کیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر عید کا چاند نکلنے سے 10 منٹ پہلے، آخری رمضان کو سورج ڈوبنے سے 4 منٹ پہلے کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی فطرانہ، بولیے آپ لوگ، فرض اور واجب ہے۔ اور اگر کوئی 10 منٹ پہلے آخری رمضان کو وفات پا گیا تو اس کے اوپر فطرانہ، فرض اور واجب نہیں ہے۔ یعنی رمضان مبارک میں جتنا ٹائم ملا ہے اس نے زندگی کی حالت میں گزاری ہے تو اس کے اوپر فطرانہ فرض ہے۔ اب اگر سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام اور قانون پر عمل کریں تو ہمارے خیال میں فطرانہ لینے والے غریب و مسکین نہیں ملیں گے، ہے بات کہ نہیں ہے؟ اور اگر ملیں گے تو ان کے گھروں میں میرے خیال میں سال بھر یا 6 مہینہ یا 4 مہینے کی خوراک آ جائے گی فطرانہ کے ذریعے کہ نہیں آ جائے گی؟ آ جائے گی۔ تو یہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے جو فطرانہ نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ فطرانہ نکالنے کی طاقت کون رکھتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ سب پہ فرض ہے؟ متفق علیہ روایت ہے۔ متفق علیہ تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، جس پر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث پر صحیح ہونے کا حکم لگایا وہ متفق علیہ ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ یعنی زکوٰۃ فطر رمضان کا یہ فرض کیا ہے۔ 1 صاع، یہ عربی پیمانہ ہے، صاع یعنی 2.5 کلو یا 2 کلو 400 گرام کھجور یا جو، یعنی اس زمانے میں جو مسلمانوں کے عام خوراک تھی۔ غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت، چاہے مرد بچہ ہو یا بچی، عورت پر، چھوٹے پر اور بڑے پر، مسلمانوں میں سے گویا مسلمان کے ہر فرد پر فطرہ فرض اور واجب ہے جس نے رمضان مکمل کیا ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے۔ تو پتہ چلا کہ فطرانہ کا فرض ہے اور سارے لوگوں پر فرض اور واجب ہے۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہی سے ایک بات اور جان لیں
کہ ایک سا کہا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سا سے مطلب کیا ہے؟ 2.5 کلو۔ کچھ لوگوں نے 3 کلو کہا ہے اور کچھ لوگوں نے 2.5 کلو کہا، لیکن سب سے بہتر جو سا حجازی کو ناپ کر کے لوگوں نے بتلایا ہے وہ ہے 2.5 کلو۔ ہمارے استاد مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ یہ 2.5 کلو ہے یا 2 کلو 400 گرام۔ یہ فطرانہ فرض اور واجب ہے۔ کب فرض ہوگا یا کب نکالا جائے گا جان لیجیے۔ فطرانہ نکالنے کا 2 وقت ہے۔ ایک وقت ہے جو افضل وقت ہے اور ایک وقت ہے جو جائز وقت ہے۔ افضل وقت کیا ہے؟ فطرانہ واجب ہوتا ہے عید کا چاند نکلنے کے بعد۔ عید کا چاند نکلنے کے بعد۔ میں نے عید کا چاند کیوں کہا؟ کیونکہ رمضان شروع ہوتا ہے چاند دیکھ کر، ہے کہ نہیں ہے؟ اور رمضان ختم ہوتا ہے چاند دیکھ کر، یا چاند کے نکلنے کی گواہی مل جائے یا کہیں معتبر ذرائع سے چاند کے نکلنے کی خبر مل جائے۔ تو جیسے چاند نکلا عید کا فطرانہ فرض اور واجب ہو گیا۔ اس کے نکالنے کا افضل وقت ہے عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، عید کے دن عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، یہ افضل وقت۔ اور نکالنا یہ خالی نہیں ہے بلکہ وہ مستحق فطرہ جو ہے اس کے گھر پہنچا دینا ہے۔ یہ افضل وقت ہے۔ اور جائز وقت کیا ہے؟ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے۔ کتنا؟ عید سے 1 دن یا 2 دن، 3 دن نہیں۔ یعنی اگر 30 کا مہینہ ہے تو آپ 28 اور 29 کو نکال سکتے ہیں، 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے، 3 دن پہلے نہیں۔ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ فطر کو، صدقہ فطر کو نکالتے تھے عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے۔ تو یہ نکالنا اور مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ کیا نکالیں گے؟ کیا ہم سونا یا گوشت یا پھل فروٹ؟ نہیں۔ جس سماج اور ماحول میں ہم ہیں اس کے اندر جو انسانوں کی عام غذا اور خوراک ہے، جانوروں کی نہیں، انسانوں کی عام غذا یا خوراک ہے، وہی فطرانہ کے اندر نکالا جائے گا۔ اور ہمارے سماج کے اندر یا جہاں بھی آپ لوگ ہیں، عام غذا کیا ہے؟ چاول ہے، آٹا ہے جو گیہوں سے بنتا ہے، یا گیہوں ہے یا دال ہے، یا جہاں جو مکئی پیدا ہوتا ہے وہاں جو مکئی ہے۔ جہاں عام غذا خالی خوراک ہے، کھجور ہے، جیسے سعودی عربیہ میں کھجور ہے، تو عام غذا ہی نکالنا ہے۔ چاول نکال دیں یا گیہوں نکال دیں یا آٹا نکال دیں یا دال عام غذا ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ مرغی اور گوشت یہ عام غذا نہیں ہے، پھل فروٹ یہ عام غذا نہیں ہے، کپڑا چپل جوتا یہ غذا ہے ہی نہیں، یہ غذا ہے ہی نہیں، نوٹ اور روپیہ یہ غذا ہے ہی نہیں۔ تو کیا نکالا جائے گا؟ جو عام خوراک ہے، چاول ہے، دال ہے، اور اسی طریقے سے آٹا ہے، گیہوں ہے۔ ہمارے اس لکھنؤ کے اندر یہی کھایا جاتا ہے، امیر غریب بادشاہ فقیر سب یہی اکثر کھاتے ہیں، بغیر اس کے زندگی نہیں گزر سکتی ہے، بغیر اس کے زندگی نہیں گزر، تو یہی نکالا جائے گا۔
ہر آدمی کی طرف سے کتنا؟ 2.5 کلو. ہر آدمی کی طرف سے کتنا؟ 2.5 کلو. یہ فطرانہ ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا نقد نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقد روپے تھے، دینار تھے، لیکن اللہ کے رسول نے نہ نکالا نہ نکالنے کا حکم دیا ہے، بلکہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی نکالنا ثابت ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے مولانا لوگ اپنا اپنا کھیل رہے ہیں، کوئی یہ حکمت لگا رہا ہے، کوئی وہ حکمت لگا رہا ہے. غذا کا انتظام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فقیر لے جا کر کے بیچے گا. ارے بھائی ہم نے اس کو مالی بنا دیا، دے دیا. سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے چاہے وہ کھائے اور چاہے وہ بانٹے اور چاہے وہ بیچے، چاہے وہ صدقہ کرے. اور اگر یہ فتویٰ لگا دیا جائے کہ ٹھیک ہے 2.5 کلو روپیہ نکالو تو سب کی سٹی بند ہو جائے گی. بند ہو جائے گی کہ نہیں بند ہو جائے گی؟ اور غذا کا نکالنا، خوراک کا نکالنا یہ آسان ہے. اور فقیر اور محتاج کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اس کے گھر میں راشن موجود رہے. اور دنیا کا بکواس اور حکمت تو چھوڑا جائے، بالکل چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول نے غذا ہی نکالا ہے، متعین کر دیا. 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کھجور، یہ اللہ کے رسول نے متعین کر دیا جو عام غذا تھی. حالانکہ روپے پیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا. چنانچہ میرے علم اور مطالعے کے اعتبار سے اور ہمارے اساتذہ کرام کے فتوے کے حساب سے نقد نکالنا صحیح ہی نہیں ہے. خوراک نکال. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میری تو کھیتی باڑی ہوتی نہیں ہے، میں کہاں سے نکالوں؟ ارے بابا کھیتی باڑی نہیں ہوتی تو کھاتے پیتے ہو کہ نہیں کھاتے پیتے ہو؟ ہے بات کہ نہیں؟ صحیح کی بہنوں کی نہیں؟ جس طرح ہم خرید کے کھاتے ہیں ایسے ہم خرید کے نکالیں گے، پہلے ہی خرید لیں گے. یا اگر عید ہی کے دن عید کی نماز سے پہلے کہیں مل رہا ہے تو وہاں سے خرید لیں گے. ہم پوچھیں کہ اگر ہمارے گھر میں عید کے دن چاول نہ ہوتا، دال نہ ہوتی، روٹی یا آٹا نہ ہوتا تو ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے خریدتے کہ نہیں خریدتے؟ روپیہ بہت رکھا ہے، اس کو پکا پکا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، صرف غلہ ہی نکالا جائے گا. اور دیا کس کو جائے گا؟ فقیر اور مسکین کو فقط. جن کے پاس پورے سال کا غلہ نہ ہو، آدھے سال یا آدھے سال سے زیادہ یا آدھے سال کا کم ہو، انہیں فقیر اور مسکین کو دیا جائے گا. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے غذا ہے، یہ صدقے سے. فقیر اور مسکین ہی کو دیا جائے گا، نقد کا نکالنا صحیح نہیں. یا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا ہم دوسرے شہر کے فقیروں کو دے سکتے ہیں اپنے شہر کے فقیروں کو چھوڑ کر؟ نہیں. اولا افضل یہ کہ آدمی نے جہاں رمضان مکمل کیا ہے اگر وہاں فقیر و مسکین موجود ہیں تو انہی فقیروں اور مسکینوں کا ہمارے صدقے فطر کے اندر حق ہے، ہم انہی کو دیں گے. اگر نہیں ہے یا مجھے علم نہیں ہے تو ہم دوسرے شہر یا گاؤں کے فقیروں مسکینوں کو دے سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا جس کی زیادہ ضرورت ہو اسے دیا جائے، لیکن اولا افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کے فقیروں اور مسکینوں ہی کو دیں گے. اگر کسی نے صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد نکالا تو اس کا عام صدقہ ہو جائے گا، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. الا یہ کہ اچانک عید آ گئی، جیسے آج کے دن 9 بجے 7 بجے خبر ملی کہ چاند نکل گیا ہے، تو ہم نہیں نکال سکتے، یعنی مل نہیں سکتا ہے تو فوراً نکال کے دے دیں گے
تب ایسی مجبوری کی صورت، یا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلہ، یا اسے یاد ہی نہیں تھا، تب وہ بات دوسری ہے، ورنہ جان بوجھ کر عید کی نماز کے بعد اگر نکالیں گے تو وہ عام فطرہ ہو جائے، وہ عام صدقہ ہو جائے گا، فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک اور بات یہ جان لیں کہ فطرہ نکالنا کس کے اوپر فرض اور واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ فطرہ نکالنا اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض اور واجب ہے جس کے گھر میں عید کے دن اور عید کی رات بھر کھانے کے لیے سامان موجود ہو، اس کا یا جس کا وہ ذمہ دار ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس اکلوتی بیوی ہے، 3-4 بیٹے ہیں، 5 فرد ہیں، ممبر ہیں، اس کے گھر میں اگر اتنا ہے کہ 5 عید کے دن اور عید کے رات کھا پی سکتے ہیں، پھر جو بڑھے گا وہ نکال دے گا۔ اگر 5 کے حساب سے بڑھا 2.5 کلو تو نکال دے گا، ورنہ جتنا اس کے پاس ہوگا وہ نکال دے گا۔ اور اگر عید کے دن یا عید کی رات کا خوراک نہیں ہے اس کے پاس تو وہ معفو عنہ ہے، یعنی وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال اور ہے، کیا ہم فطرے میں جو پائے ہیں اس میں سے فطرہ نکال سکتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ ایک مسکین کو جو فطرہ ملا ہے، چاول یا آٹا یا گندم گیہوں یا دال، وہ اس میں سے نکال سکتا ہے فطرہ کہ نہیں نکال سکتا ہے؟ بالکل نکال سکتا ہے۔ وہ اس کا مالک ہو گیا کہ نہیں مالک ہو گیا؟ آپ نے فقیر کے ہاتھ میں دے دیا، گویا آپ نے اس کو مالک بنا دیا۔ اب وہ چاہے کھائے، چاہے اسٹاک کرے، چاہے فطرہ نکالے، چاہے عام صدقہ نکالے، چاہے کفارہ نکالے، وہ نکال سکتا ہے۔ اب اگر ہم سارے کے سارے فطرہ نکالیں اور فطرہ ادا کرنے کے افضل یا جائز وقت میں فطرہ نکال دے تو ہر مسکین اور غریب بھی اپنا فطرہ نکال سکتا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا مدرسوں میں فطرانہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اس کا حالات کے حساب سے جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے غریب و مسکین کو دیکھیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ اور غریب و مسکینوں میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں اگر فطرے کے مستحق ہیں غریب و مسکین تو پہلے ان کو دیکھیں گے۔ اپنا بھائی ہے جو ہم سے الگ ہے، اپنا تایا یا چاچو ہے جو ہم سے الگ ہے، ہمارے خالہ ہیں جو ہم سے الگ ہیں، جن کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جن کے پرورش کی ہم نے ذمہ داری اٹھائی، ہم ذمہ دار ہیں شریعت کی طرف سے، تو پہلے رشتہ داروں کو دیں گے۔ اگر اللہ کے رشتہ داروں میں نہ ہو تو دوسروں کو دیں گے۔ اب اگر کوئی ایسا مدرسہ جہاں خالی غریب لڑکے ہی پڑھتے یا غریب امیر سب پڑھتے لیکن غریبوں ہی پر خرچ ہوتا ہے، یا ایسا مدرسہ ہے کہ کوئی بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ بچوں کے پڑھانے کی ساری ذمہ داری ادا کر لیں اور وہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، تو وہاں بھی حالات کے حساب سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فطرے کے چند مسائل ہوئے جو میں نے بہت ہی مختصر طور پر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کو مکمل کرے، قبول فرمائے اور فطرانہ نکال کر مستحق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے پاس تو کر سکتے ہیں۔